بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 19۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ انجار اور کالاز دونوں مدائن شہر کے مختلف گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے شہر کے ایک کونے کی بستی کی طرف گئے۔ کھجور کے درختوں کے جھنڈ کے پاس وہ رکے۔ وہاں چھوٹا سا ایک گھر تھا۔ اس کے دروازے پر کالاز نے دستک دی۔ پہلی دستک پر دروازہ نہیں کھلا۔ ایسا لگتا تھا دروازے کے اندر ایک سوراخ تھا اور اس سوراخ میں سے کوئی دیکھ رہا تھا۔ کالاز نے جب دوسری دستک دی تو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ یہ آواز سن کر کالاز کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ دروازے کے اندر جو سوراخ تھا اس کے پاس کالاز اپنا منہ لے گیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، ریجینا میری بیٹی، دروازہ کھولو، میں کالاز ہوں، میرے ساتھ میری بیوی انجار ہے۔ کالاز کے ان الفاظ کے ساتھ ہی دروازہ آدھا کھل گیا اور دوسرے دروازے کے پٹ کے پیچھے ریجینا اور اس کے ساتھ البانا بھی کھڑی ہوئی تھی۔ کالاز اور انجار دونوں اندر داخل ہو گئے۔ کالاز دروازہ بند کرنے لگ گیا تھا۔ انجار ریجینا اور البانا سے گلے ملنے لگی تھی اور پھر چاروں جا کر ایک کمرے میں بیٹھ چکے تھے۔ بیٹھتے ساتھ ہی ریجینا نے بڑی بے چینی اور بےتابی سے پوچھا، کیا ابن ہشام اور میرے بھائی ہلال بن علقمہ کا کچھ پتہ چلا؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں کالاز کہنے لگا، میری عزیز بہن، وہ گزشتہ دن عراق کے محاذ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ وہاں مسلمان حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہاں کے حاکم اور سالار ہیرمز کی مدد کے لیے یہاں سے ایک لشکر کمک کے طور پر گیا ہوا ہے۔ اس لشکر میں ان دونوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ریجینا اور البانا دونوں اداس اور افسردہ ہو گئی تھیں۔ چنانچہ اس بار انجار بول اٹھی، میری عزیز بیٹیوں، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جلد لوٹ آئیں گے اور جلد ان دونوں کو پتہ چلے گا کہ تم دونوں خیریت کے ساتھ مدائن شہر میں ہو تو ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد انجار جب خاموش ہوئی تب دکھ بھرے انداز میں ریجینا بول پڑی، جب میری بہن آزرمی تخت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو اس کی موت پر ابن ہشام کو دکھ اور صدمہ تو بہت ہوا ہوگا۔ اس پر انجار بھی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، بیٹی تیرا کہنا درست ہے، آزرمی تخت کے مرنے کا دکھ عتبہ بن ہشام کو نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ تم دونوں کو ابن ہشام اور ہلال بن علقمہ کے متعلق زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ جلد ہی لوٹ کر آئیں گے۔ اس موقع پر میں تم دونوں سے ایک مشورہ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، تم دونوں سے اصل دشمنی شیرویا کی تھی جو مارا جا چکا ہے۔ آزرمی تخت تو تم دونوں کو بہن سمجھتی تھی، اگر اس کے دور میں تمہارا پتہ چل جاتا تو یقیناً وہ تمہیں باعزت ٹھکانہ مہیا کرتی۔ اب چونکہ حکومت بران تخت کی ہے لہٰذا بران تخت کی بھی تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج تم دونوں بہنیں یہاں سے نکل کر ہمارے ہاں چلو، وہیں ہمارے ساتھ رہو۔ اس طرح وہاں ہم دونوں میاں بیوی کا دل بھی لگا رہے گا۔ وہاں 3 کمرے ہیں جبکہ ہم دونوں میاں بیوی ایک ہی کمرے میں پڑے رہتے ہیں۔ دونوں کمرے خالی رہتے ہیں، وہاں تم دونوں کی بہترین رہائش کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اپنی سرزمین میں تم دونوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ انجار جب خاموش ہوئی تب ریجینا نے البانا کی طرف سوالیہ سے انداز میں دیکھا۔ اس پر البانا کہنے لگی، ریجینا میری بہن، انجار ٹھیک کہتی ہے، ہم دونوں کب تک اس ویران عمارت میں پڑی رہیں گی اور تمہاری ماں کے جاننے والے دونوں میاں بیوی ہماری خدمت کرتے رہیں گے۔ ہمیں یہاں سے نکل کر انجار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ریجینا نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ جب سورج غروب ہو گیا اور فضاؤں کے اندر تاریکی پھیل چکی تب ریجینا اور البانا وہاں سے نکلی، انجار اور کالاز کے ساتھ ان کی رہائش گاہ کی طرف چلی گئیں۔ آزرمی تخت کی موت کے بعد ایک بار پھر اس کی بڑی بہن بران تخت ایران کی ملکہ بن گئی تھی۔ بران تخت نے جب دیکھا کہ مملکت کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کہ ایران کی مغربی علاقوں کی طرف سے مسلمانوں کی صورت میں ایک بہت بڑی طاقت اور قوت نمودار ہو رہی ہے، تب بران تخت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔
اس نے رستم کو بلایا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اہل فارس میں عسکری قوت کا بڑا فقدان پیدا ہو گیا ہے اور اس کی اس قوت میں زوال رونما ہونا شروع ہو چکا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ میں تاج و تخت کسی اور کے حوالے کر دوں تاکہ مملکت کی بہترین انداز میں خدمت کی جا سکے۔ میں اب تک جو سوچ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ میری جگہ تم 10 سال تک تخت نشین رہو، اس کے بعد اگر آل کسریٰ میں سے کوئی لڑکا مل گیا تو وہ بادشاہ بنا دیا جائے گا، ورنہ اس خاندان کی لڑکیاں ہی تخت نشین ہوتی رہیں گی۔ بران تخت کی اس پیشکش کے جواب میں رستم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں آپ کا فرمانبردار اور مطیع ہوں اور اس سلسلے میں کسی معاوضے یا انعام کا طالب نہیں ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے کوئی شرف اور اعزاز عطا فرمانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے شایع نشان ہے، میں آپ کا مطیع اور طالب فرمان ہوں۔ چنانچہ بران تخت نے اگلے روز پھر رستم کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے پہلے اس نے اپنے سارے امراء سے مشورہ بھی کر لیا۔ اگلے روز رستم بران تخت کی خدمت میں حاضر ہوا تو بران تخت نے ایرانی سرداروں اور سالاروں کی موجودگی میں رستم کے لیے ایک فرمان مندرجہ ذیل مضمون کا جاری کر دیا، تم ہماری خوشی سے جنگ فارس کے امیر اعلیٰ قرار دیے جاتے ہو، تم پر کوئی حاکم بالادست نہیں ہوگا، ہم لوگ تمہارے احکام کو تسلیم کریں گے، تمہارا ہر وہ حکم جو ملک کی حفاظت اور اہل ایران کو اس افراط و تفرید سے بچانے کی غرض سے ہوگا وہ جائز ہوگا۔ اس کے بعد بران تخت نے رستم کے سر پر تاج رکھا اور اہل ایران کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت اور اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ اس طرح رستم بڑی تیزی سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے لگا تھا۔ ایرانی ہر صورت میں مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ایرانی مشرک ہونے کی وجہ سے زیادہ متکبر اور مغرور تھے، لہٰذا وہ عربوں کو زیادہ حقیر سمجھ کر ان کی قوت اور استقلال کی خبریں سن سن کر زیادہ بے چین اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پر زیادہ آمادہ تھے۔ لیکن قدرت نے ان کو اس طرح اندرونی جھگڑوں اور حکمرانوں کے عزل و نصب کی مصیبت میں گرفتار کیے رکھا کہ وہ عربوں کی طرف جلد متوجہ نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ منافقین مدینہ، یہودیان مدینہ نے جو مدینہ سے جلا وطن ہوئے تھے، تواتر کے ساتھ دربار مدائن میں اپنے زبان آور چالاک ایلچی بھیج بھیج کر ایرانیوں کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں نے رومیوں کے شہنشاہ ہرکیولیس کے دربار میں بھی اسی قسم کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رستم نے بڑی تیزی سے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ مسلمانوں سے نمٹا جا سکے۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مثنیٰ شیبانی اپنے لشکر کو لے کر عراقی سرزمینوں میں داخل ہو گئے۔ عراق کی جن سرزمینوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دخول کیا تھا، وہاں کا ایرانی حکمران ہرمز نامی ایک نہایت دلیر اور جنگجو سردار مقرر تھا۔ اس ہرمز کی دھاک تمام عرب، عراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر اکثر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ ایرانیوں میں یہ بڑا طاقتور اور بڑا جانباز اور عمدہ تیغ زن خیال کیا جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط ہرمز کے نام اتمام حجت کے لیے لکھا اور اسلام کی طرف توجہ دی۔ اس خط کے پہنچتے ہی ہرمز نے فوراً تیز رفتار ایلچی مدائن کی طرف روانہ کیے اور مسلمانوں کی آمد سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید لشکر طلب کر لیے گئے۔ اتنی دیر تک ہرمز کے پاس وہ کمک بھی پہنچ گئی تھی جو مدائن سے آئی تھی اور جس میں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں شامل تھے۔ ہرمز کی طرف بڑھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کی کمانداری عدی بن حاتم کو دی، دوسرا حصہ قعقاع بن عمرو کے سپرد کیا اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھ کر تینوں سالاروں نے دائیں بائیں 1 دن کی مسافت کا فاصلہ رکھ کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ ایرانی لشکر کے قریب پہنچ کر تینوں حصے پھر مل گئے اور ایرانیوں کے مقابل جا کر اسلامی لشکر خیمہ زن ہوا۔ جب دونوں لشکریوں نے ایک دوسرے کے سامنے اپنی صفوں کو درست کیا، تب سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور ایرانیوں کے طاقتور اور مانے ہوئے سالار ہرمز کو
انفرادی مقابلے کے لیے طلب کیا۔ ہرمز تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی سالار، کوئی تیغزن اس کے ساتھ انفرادی مقابلے کے لیے نکلے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے پکارا تب ہرمز حضرت خالد کی آواز سن کر میدان میں نکلا۔ دونوں سالار گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے۔ دونوں نے انفرادی مقابلہ شروع کیا۔ پہلے حضرت خالد نے وار کیا۔ ہرمز نے فوراً ہٹ کر اور پینترا بدل کر وار خالی کر دیا اور پھر نہایت پھرتی سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی تلوار کا خوفناک وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تھام لی اور تلوار چھین لی۔ جو ہی ہرمز سے اس کی تلوار چھینی، ہرمز حضرت خالد سے لپٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کشتی کا کوئی ہنر استعمال کر کے حضرت خالد کو زمین پر پٹخ کر اپنی فتح کا اعلان کر دے۔ دوسری طرف حضرت خالد نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور اور قوت سے پٹخا کہ وہ پھر حرکت نہ کر سکا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے سینے پر حضرت خالد بن ولید چڑھ بیٹھے اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔ اس موقع پر ایرانیوں کے ایک دستے نے ہرمز کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر خالد بن ولید پر حملہ آور ہونا چاہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے سالار قعقاع بن عمرو نے جب یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان ایرانیوں کو روکا۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ ایرانیوں کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا انہیں امید تھی کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے کر مار بھگائیں گے، لہٰذا وہ شروع میں ہی مسلمانوں پر آرزوؤں کے مقتل کھڑے کرتی ظلم و ستم کے کوہ گراں کی داستانوں، نقش پا تک کو لہو لہو کرتی بدترین اذیتوں اور ہر لمحے کو عرصہ محشر میں تبدیل کرتے خود غرض اور حریص قسمت آزماؤں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جواب میں صداقت کی ردا اوڑھے مسلمانوں نے سب سے پہلے حسین سپنوں کی تعبیروں کے در کھولتی، میٹھے سہانے نغموں کی گونجیں پھیلاتی، خاموش فضاؤں کی ویرانیوں میں کارگاہ زیست میں عقیدتوں کے کاروان کھڑی کرتی صداؤں میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہو چکے تھے، اور ان تکبیروں نے دشت و دریا تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید اور مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی سرکردگی میں مسلمان ایرانیوں پر وقت کے قافلوں میں زیست کے قرینے درہم برہم کرتی قضا، جذبوں کی شدت کو منجمد کرتی دکھ کی یکبستہ ہواؤں اور منزل کی لکیروں تک کو دکھ کی تپتی تنہائیوں میں تبدیل کرتے کھولتے وقت کی ہولناک شوریدہ لہروں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کی سخت لڑائی کے بعد ایرانی جان گئے کہ شکست ان کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے بڑی تیزی سے ایرانیوں کے لشکر کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ اپنے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتروانے اور بہت سوں کو قیدی بنوانے کے بعد ایرانی شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہرمز کے لباس اور اسلحہ پر حضرت خالد بن ولید کا قبضہ ہو گیا۔ ہرمز دربار ایران کا ایسا سردار تھا جو سر پر تاج رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت 1,00,000 دینار تھی۔ اس لڑائی میں چونکہ ایرانیوں کے لشکر کے ایک حصے نے اپنے پاؤں میں زنجیر باندھ لی تھی کہ عربوں کے مقابلے میں بھاگ نہ سکیں، لیکن پھر بھی ان زنجیروں کو توڑ کر بھاگنا ہی پڑا تھا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات سلاسل مشہور ہوا۔ جب ایرانی شکست اٹھا کر بھاگے تو حضرت خالد بن ولید نے دشمن کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کی، بلکہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ مثنیٰ بن حارثہ شیبانی نے بھاگتے ہوئے ایرانیوں کا تعاقب شروع کر دیا تھا، جس سے ایرانی بدحواس ہو گئی۔ جنگ سے بھاگنے والے ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پشت پر چند میل دور حسن المرہ نام کے قلعے میں جا کر پناہ لیں گے، لیکن ایک تو مثنیٰ بن حارثہ کے تعاقب میں بڑی شدت تھی، لہٰذا وہ حسن المرہ کے قلعے میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس قلعے میں جو پہلے سے ایرانی لشکر موجود تھا، اس پر حملہ آور ہو کر مثنیٰ بن حارثہ نے بدترین شکست دی۔ اس قلعے پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ قلعے میں ایرانیوں کا جو حاکم تھا وہ بھی مثنیٰ بن حارثہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس ایرانی حاکم کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اور بقول مورخین
اس نے حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ اس جنگ میں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ جنگ کے بعد وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور جب مثنہ بن حارثہ شیبانی نے ان کا تعاقب کیا تھا تو وہ اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایک جگہ رک گئے اور بھاگتے ہوئے سب سے پہلے گھوڑا عتبہ بن ہشام نے روکا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلال بن علقمہ نے پوچھا، میرے بھائی کیا بات ہے، تم نے گھوڑا کیوں روک رکھا ہے؟ اس پر عتبہ بن ہشام اداس سے انداز میں تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر ہلال بن علقمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، یہ جو ہم اپنے عرب بھائیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو اس جنگ کے لیے ہمارے سامنے کیا مقصد اور مدعا ہے؟ مسلمانوں کے سامنے تو یہ مدعا ہے کہ وہ اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے علاقے میں ہیں انہیں اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچو تو ہمارے سامنے کیا مدعا ہے۔ ہمارے عرب بھائیوں نے ایرانیوں کے عرفان و دانش سے غرور، جرأت و شجاعت کے تمرد کو پست و پامال کرتے ہوئے ان کے سامنے موت کی مسافتیں اور قضا کے سفر کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ عرب مسلمان ہونے کے بعد صاحب سیف و قلم، واقف دیر و حرم اور ان کے ساتھی، ہماری حرمت کے نشان، ہماری رفاقتوں کے رشتے، ان کے ساتھ ہماری حرمت کے نشان، ہماری رفاقتوں کے رشتے، حیات کی رفتہ آوازیں وابستہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہم کب تک اندھیری مسافتوں میں بھٹکتے رہیں گے؟ میرے بھائی، میں نہیں جانتا تیرے کیا خیالات ہیں، تو اس معاملے میں میرا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں، پر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں ایرانی لشکر میں نہیں رہوں گا، نہ ہی مدائن کا رخ کروں گا، نہ ہی آئندہ کسی دوسرے ایرانی لشکر میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کروں گا۔ میں اسلام قبول کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ دیکھ ہلال بن علقمہ، میں نے زندگی میں پہلی بار ایک لڑکی سے محبت کی تھی، اور وہ لڑکی ریجینا تھی۔ میں ایران کی شہزادی آزرمی دخت کی طرف مائل نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ وثوق کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے کہ آزرمی دخت میری طرف مائل ہے اور مجھے پسند کرتی ہے۔ تب میں اس کی طرف مائل ہوا، لیکن میری بدقسمتی کہ آزرمی دخت کو قتل کر دیا گیا اور میں اسے بچا نہ سکا، اور اس سلسلے میں میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ وہ بیچاری انتہائی بے بسی کی حالت میں رستم کے ہاتھوں ماری گئی۔ جہاں تک ریجینا کا تعلق ہے تو میرے بھائی، اس کا بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ اسی طرح البنا کا معاملہ ہے، اس نے تمہیں پسند کیا تھا، اس کی بھی کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ لہٰذا میں اب آگے نہ جاؤں گا، واپس جاؤں گا۔ مسلمانوں کے سالار مثنہ بن حارثہ شیبانی نے مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ہمارا تعاقب کیا تھا۔ شیبانی قبیلہ ہمارا اپنا قبیلہ ہے، وہ ہمارے بھائی بند ہیں۔ میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ واپس جا کر مثنہ بن حارثہ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ اب میرے بھائی، میں نہیں جانتا تیرے ذاتی کیا خیالات ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن ہشام جب خاموش ہوا، تب ہلال بن علقمہ تھوڑی دیر تک شکایت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، افسوس صد افسوس، تم کیسے بھائی ہو؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے جذبات، تمہارے ارادوں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا؟ میرے بھائی، جو فیصلہ تم نے کیا ہے، قسم خداوند قدوس کی، یہی بات میرے لاشعور سے نکل کر شعور میں آ چکی تھی۔ اگر تم تھوڑی دیر تک اس کا اظہار نہ کرتے تو یہی بات میں تم سے کہتا۔ ساتھ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس وقت میری بہن آزرمی دخت انتہائی بے بسی اور لاچاری کی حالت میں رستم کے ہاتھوں ماری گئی تھی، اس وقت میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ اگر اس زمین و آسمان کے خالق نے کبھی مجھے موقع دیا تو اس رستم کو اپنے ہاتھ سے ضرور قتل کروں گا۔ میرے بھائی، اب جو فیصلہ کیا ہے، چلو اس پر عمل کریں۔ مدائن کا رخ نہیں کرتے، واپس حسن المراہ کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے سالار مثنہ بن حارثہ شیبانی نے ابھی تک وہیں قیام کیا ہوگا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہلال بن علقمہ کا یہ جواب سن کر عتبہ بن ہشام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لہٰذا جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اتر گیا،
پھر ہلال بن علقمہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے گھوڑے سے نیچے کھینچا، اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، لگتا ہے تیرا اور میرا دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، چلو اپنے گھوڑوں پر سوار ہوں، انہیں ایڑ لگائیں اور مثنیٰ بن حارثہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہلال بن علقمہ نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑاتے ہوئے حسن المرہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ ابھی تک وہیں قیام کیے ہوئے تھے، لہٰذا دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد مثنیٰ بن حارثہ شیبانی کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے۔